أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 5 کا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی چیزیں کھاؤ۔ حلال چیزوں سے مراد کیا ہے کہ ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، دوسرا وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، جیسے چوری کی مرغی یا سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، اور پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی اور گلی سڑی اور باسی نہ ہو گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ صاف ستھری۔ حرام چیزوں سے بچنے کی احادیث میں بہت زیادہ تائید کی گئی ہے، اور بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے، جس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال بہت گندے، گرد آلود اور خاک آلود ہوں، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، یعنی گندگی ہر طرح کی لگی ہے، اس کے ساتھ ناپاکی بھی لگی ہے، گندگی بھی لگی ہے، اور پھر وہ اسی گندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم تر و تازہ اور صحت مند ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ اگر پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو 40 دنوں تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے حلال کو کھانے کی بار بار تلقین کی گئی ہے، اور حرام خور کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ بھی گوشت حرام سے، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا جہنم ہی کے لائق ہے، وہ جہنم ہی میں داخل ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ حرام کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس سے خرچ کرے تو صدقہ قبول نہیں ہوتا، برکت بھی نہیں ہوگی اور صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ برکت کیسے نہیں ہوگی؟ کہ آپ حرام مال کمائیں گے، کھائیں گے، تو حرام کے مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کن کن بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ ایسی ایسی جگہوں پر پیسے لگیں گے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیسہ آتا ہوا بہت نظر آئے گا لیکن خرچ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں کہاں خرچ ہو گیا، تو یہ برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کے مال اسے چرواہے کسی ہے، اس کی جو مثال ہے، اس کی مثال اس چرواہے کسی ہے جو کسی کی رکھ اور چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یعنی کسی کے ارد گرد اس کے چراگاہ کے قریب چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ رکھ میں، یعنی کہ اس چراگاہ کے اندر وہ جو کسی کی کھیتی ہے اس کے اندر گھس جائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی اس حدود کے اندر داخل نہیں ہونا۔ جب انسان اس حدود کے باہر گھومتا رہے گا تو آخر ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس حدود کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس حدود کے ارد گرد بھی نہ گھوما جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، اور یقیناً آج وہی وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے اور شیطان کے قدموں کے ساتھ نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام نہ سمجھ لو۔ جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام سانڈ چھوڑ دیتے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی طرح کا بھی نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر لیتے تھے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے، اسی طرح کی بہت سی اور پابندیاں ہم لوگوں نے عائد کر رکھی ہیں، جیسے شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا، اور کالے دھاگے کو باندھ لے نظر اترے گی۔ یعنی یہ چیزیں جو حلال اور حرام اپنی طرف سے ہم نے جن کو متعین کر لیا ان کو سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور یہی وہ شیطان کی پیر ہیں، قدم ہیں جن کی طرف تم لوگ چلتے ہو، کہ یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال قرار دینے کی ہے۔ جیسے یہود نے سود کو حلال قرار دے دیا تھا، وہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کا مال کھانا جائز سمجھتے تھے، اور یہ شرک ہے، کیونکہ حلال اور حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اسے پئیں گے، اور بالکل آج یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم اور شراب اور باجے گاجے وغیرہ کو خود حلال بنا لیں گے۔ آج یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب باتیں پھیل چکی ہیں، اور ایسی سب باتیں اللہ کی صفات میں شرک کے مترادف ہیں۔ یہ شرک میں مبتلا کرنے کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو حلال اور حرام کا تعین میرے رب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دے گا، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ یعنی خود ساختہ رسموں اور پابندیوں کا کے متعلق تمہیں اس جانب تمہیں موڑ دے گا۔ شیطان انسان کا شروع سے دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس وقت کا جو دشمن انسان کا بنا وہ شیطان تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہی کچھ نہیں سمجھتے، اگر ان کے آباء و اجداد کو ہی علم نہیں ہے، اور وہ اگر راہ ہدایت پر ہی نہیں ہے، تو کیوں پھر وہ ان کی غلط راستے کی پیروی کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اگر وہ جمعرات والے دن کھانا بانٹتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ جمعرات والے دن روحیں گھروں میں آتی ہیں، تو ہم بھی یقیناً انہی آباء و اجداد کی غلط تقلید میں پڑے ہوئے ہیں جن کو خود علم نہیں تھا، تو ہم بھی انہی کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو پرورش اس طرح نہیں پروان چڑھانا چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنے اندر سمجھداری نہیں لانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ ان کو اس آواز کے علاوہ اس آواز کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے کتے کو ٹرین کیا ہوا ہے، کتا ہماری بات سمجھ رہا ہے، وہ آواز کی ردم کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے الفاظ کو نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زبان کو سمجھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص تھی، اور حضرت کہ وہ ان کے جانوروں کی بولی سمجھا کرتے تھے۔ نہ جانور ہماری بولی سمجھتے ہیں، نہ ہم ان کی بولی سمجھ سکتے ہیں، ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ مثلا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتے، اس طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔
یعنی آپ ان کو بلائیں، وہ صرف آواز کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر پہلے آیت 168 کے اندر عام لوگوں سے خطاب کیا گیا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں کو تاکید کی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہی کھاؤ، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اب حرام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اگلی آیت میں مزید بیان کر دی، وہ حرام کیا ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی حرام چیز کیا ہے کہ مردار گوشت، اور دوسری بات کیا ہے کہ خون، ولحم الخنزیری، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سور کا گوشت۔ چوتھی چیز انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملا دی کہ چوتھی چیز وہ ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے۔ سوچ لیجئے کہ مردار کھانا، خون کھانا، اور سور کا گوشت کھانا اور غیر اللہ کے نام کی چیز کو کھانا، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر پکاری ہوئی چیز کو کھانے کو سور کے گوشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، فرمایا، حکم دیا کہ غیر اللہ کے نام پر جو بھی پکارا گیا ہو اس کو اللہ کی راہ میں کہہ کر دیا گیا ہو تو یقیناً وہ حرام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا ہو لیکن وہ باغی نہ ہو، عادت کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ نکلنے والا ہو، جس پر ظلم و ستم کر کے مجبور کیا گیا ہو کہ وہ لازمی طور پر اس کو کھائے، ادروائز اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو زندگی ختم ہونے کا خدشہ ہو اور وہ لاچاری کے عالم میں ہو، وہ بھوک اور بیماری کی حالت میں ہو جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہ صرف اور صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر تھوڑی سی طاقت آ جائے، پیٹ بھر کر پھر بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ تو سوچئے کہ آج جس طرح سے لوگ غیر اللہ کے نام کی چیزیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب کچھ کھانا جائز ہے؟ اپنے پیٹوں میں آگ کو مت بھریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جو مجبور کر دیا گیا ہے وہ انسان ایسا ہے کہ اگر وہ کھاتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ حد سے بڑھنے والا نہیں، زیادتی کرنے والا نہیں، اللہ کی حدود سے باہر نکلنے والا نہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، وہ صرف آگ کو بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ہم میں سے ہر انسان اللہ کے پاس گناہ گار ہی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو حرام اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں ان کے لیے واضح فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے، دنیا کا حرام مال خریدا ہے، آخرت کو نہیں خریدا، یعنی آخرت کے لیے عمل نہیں کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے فرما دیا، کس کے لیے؟ انہوں نے کیا؟ مغفرت کو نہیں طلب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جن کا صبر آگ پر ہے، کہ آگ ان کو صبر دے رہی ہے کہ تم صبر کرو۔ انسان کو دنیا کے معاملات میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی مشکلات پر صبر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسا ایمان ہے ان کا کہ یہ ایمان ان کو آگ پر صبر دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہمیں سکھایا، سمجھایا، وہ ایمان مشکلات پر صبر کرنے کا ہے، آخرت کی آگ اور جہنم کی آگ پر صبر کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ اب تم صبر کرو جہنم کی آگ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو قرآن کے اندر کھول کر بیان کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں، اور اس مخالفت کے بعد اب وہ ہدایت کے رستے پر آ نہیں سکتے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ بہت دور نکل گئے ہیں کہ اب اس دوری سے واپسی ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، حلال رزق کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ رکھے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، اللہ تعالیٰ حلال ہی نصیب فرمائے، اور اس حلال میں ہی اللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔